کئی طرح کی وہم پرستیاں مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں وہ رائج ہوتی ہیں، اور دیکھا دیکھی بھیڑ چال اس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنی دادی کو دیکھا وہ ایسے کرتی تھی، پھپھو کو دیکھا وہ ایسے کرتی تھی، نانی کو دیکھا وہ ایسے کرتی تھی، تو بس یہ تو ہمارے ہاں تو پرانا رواج ہے اور اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گھر میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں نحوست ہو جائے گی۔ بعض علاقوں میں یہ بدعت اور یہ توہم پرستی موجود رہتی ہے کہ جناب وہاں اگر کسی اللہ والے کی قبر ہے اور آپ کو اس علاقے سے گزرنا یا اس علاقے میں جانا ہے، اور پھر آپ نے اس اللہ والے کو رک کر سلام نہیں کیا، تو بس پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کو ڈاکو لوٹ لیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کا فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کے توہمات پتھر کے زمانے میں جب نبیوں سے لوگوں کو سامنا نہیں ہوا تھا تو گمراہی اور غفلت کے دور میں اس طرح کے توہمات لوگوں کے دماغوں میں ہوتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام نے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے آ کر انہی شکوک شبہات کو، توہم پرستی کو جڑ سے اکھاڑا، انسان کو یقین کی طاقت سے مالا مال کیا، اور انسان کے دل میں سے خوف، ڈر اور بزدلی کو نکالا، اور کہا کہ ایک رب جو اللہ، جو تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے، جو اکیلا پوجے جانے، عبادت کیے جانے کے لائق ہے، جو واجب الوجود ہے اور جس کے اندر تمام تر خوبیاں اکٹھی ہیں، اور جس میں کوئی کمی، خرابی، کمزوری، عیب ہو ہی نہیں سکتا، اسی ذات کی عبادت کرو، اسی کی حفاظت میں آؤ، اور اس کے مقابلے میں پھر کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کے بارے میں کوئی کھٹکا، وہم، توہم تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔